اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 90 بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا what a horrible thing they sold themselves for it۔ کتنا ہی برا سودا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے نفس کو بیچ ڈالا، کس کے بدلے میں؟ سچ کے بدلے میں، اور انہوں نے اس بات کو نہیں مانا جو اللہ نے نازل کی۔ کیوں؟ بغین، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ بغین کہتے ہیں بائسنس کو، ایسی بائسنس جو ان کو نیچا نہیں دکھائی دے رہی۔ ارج ٹو ڈومیننس، اپنا پلڑا بھاری رکھنا ان کے لیے مجبوری بن گئی، اپنی عزت کو وہ داؤ پہ نہیں لگا سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی فیور، اپنے فضل کو، اپنے قرآن پاک کو وحی کے ذریعے جس بندے پر چاہے نازل کرے۔ یہود کا پرابلم کیا تھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین۔ اسماعیل کے ساتھ ان کو پرابلم تھا، وہ چاہتے تھے کہ نبی جب 14 سال تک ہمارے اندر ہی آتے رہے ہیں تو اب بھی جب کہ لاسٹ میسنجر، لاسٹ پروفٹ نے آنا ہے اللہ کا میسیج لے کے، وہ بھی ہم میں سے ہونا چاہیے۔ وہ عرب کی فیور کو قبول نہیں کر رہے تھے، کہ عرب نیشن کو چنا گیا، حالانکہ وہ عرب کو اور مشرکین کو جاہل سمجھتے تھے اور خود وہ پڑھا لکھا اور عالم دین سمجھ رہے تھے۔ اب پیغمبر ان میں سے آ گیا تو یہ ان کی ایروگنس کے خلاف ہو گیا۔ دیٹس وائی دے ڈونٹ ایکسیپٹ۔ تو جو ان کی ارج آف ڈومیننس تھی، آؤٹ آف ایروگنس انہوں نے ریبیلیسنس، انہوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ دا سپیریٹی آف دا عرب، دے آر چوزن نیشن۔ اب اللہ تعالیٰ نے عرب کو چوز کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی فیور، اپنا بندہ، اپنا پیغمبر ان میں سے چنا ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، تو انہوں نے اپنے غصے اور غضب کو آواز دی، اور اسی طرح سے غضب پر غضب کیسے ہوا کہ پچھلی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مان رہے۔ اپنے اندر سے جب پیغمبر تھا تب نہیں مانا، اور اب جب عرب میں سے پیغمبر آ گئے، لیکن میسیج تو وہ اللہ کا لائے تھے، ساتھ تو انہوں نے ان کا پھر بھی دینا تھا، لیکن ان کی آبا پرستی، ان کی اپنی پسند تھی، اپنا تکبر تھا، وہ آڑے آ گیا کہ اب ہم میں کون پوچھے گا۔ وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُہِینٌ، تو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے جو سب کچھ دیکھ کر، سوچ سمجھ کر انکار کر دیں تو ذلت کا عذاب ہے، ہیومیلیٹنگ پنشمنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاریبل ٹریڈ دے کیپ دیئر پرائڈ اینڈ سولڈ دا ٹروتھ فار اٹ، اپنے پرائڈ کے لیے انہوں نے سچ کو بیچ ڈالا۔ اور بغین کے بارے میں ضرور سرچ کیجئے گا، یہ ایسی بائسنس ہے جو ہمیں سچ کو اس وقت تسلیم نہیں کرنے دیتی جب وہ ہم میں سے نہ ہو۔ آج فرقہ پرستی سے باہر نکلنا بائسنس کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہے، اور دوسری بات ارج آف ڈومیننس جو انسان کی سائیکالوجی میں ہے وہ اسی طرح سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہودیت کے اندر جو ارج آف ڈومیننس تھی، انہوں نے سچ کو دیکھتے ہوئے، سامنے سمجھتے ہوئے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، اب بھی اور آگے بھی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت حقیر سا نفع تھا اور یہ ختم ہو گیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں آج، جو کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس وقت کے یہود اگر مان لیتے تو آج ان کی عزت ہوتی اور وہ جنت میں اچھے مقام پر ہوتے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں یہودیوں کو بلیم کر رہے ہیں ان کے پاسٹ کے، جو ان کے کئی سو سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے گناہ، وہ انہوں نے نہیں کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، تم نے ضد کی، تم نے نہیں مانا۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ان لوگوں کے بات سے راضی ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو فیور کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کو فیور کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اگر یہ اس ٹائم پر ہوتے تو وہی کرتے، یا اس ٹائم پر اگر ایسی کنڈیشن ہوگی تو وہی ریئیکشن دیں گے۔ اس لیے جو ساتھ دینے والا ہوتا ہے اس کی بھی وہی سزا ہوتی ہے۔ تو
تو اگلی آیت میں مزید اللہ تعالیٰ ان کو مزید ایکسپلین کر کے بتائیں گے کہ تم میری بات مان لو۔ اور آج کے یہودیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر وہ دوبارہ قرآن پاک پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ مان لیں گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں ابھی بھی اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بھی اتنا کچھ موجود ہے کہ اگر وہ ریلیٹ کریں تو قرآن پاک سے ریلیٹ کر کے مان سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔